السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم ایک مرتبہ پھر آپ کو جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پیش کی جانے والی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، اب جو کہ آپ کو معلوم ہی ہے، ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین خدمت۔ چونکہ اب خواتین تھوڑی سی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ اب تک سوال میں نے نہیں پوچھا ہے، کیونکہ ویسٹ پوائنٹ کے گفٹ ہیمپر کا معاملہ ہے جو 30,000 روپے مالیت کا ہے، تو سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ام المومنین، کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتے میں کیا تعلق تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتے میں کیا تعلق تھا؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ جواب لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجیے۔ جتنے زیادہ ایس ایم ایس میری جو خواتین مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے گفٹ ہیمپر جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ہیں۔ چلیے جی، مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے بہترین خدمت۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ جو جوڑا موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے سے سب کو پیدا کیا ہے، پروفیسر ڈاکٹر مختار عالم صاحب ہیں۔ یہ ان کی بنیادی اور اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ تو ہے گرافک ڈیزائننگ۔ 22 سال سے آرٹ اینڈ میڈیا پروڈکشن سے منسلک ہیں۔ 3 چینلز کی آپ سربراہی کر چکے ہیں۔ پاور پوٹینشیل آف مسلم میڈیا کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں۔ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آپ نے فیچر فلم ایک تیار کرنے کا پروگرام بنایا ہے، جو اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے، جس کا نام ہے شاتم۔ البتہ اس کا ناول چھپ چکا ہے۔ 6 ڈاکیومنٹریز توہین رسالت کی ہسٹری اور اس فتنے کے حوالے سے تیار کر چکے ہیں، اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کے طور پر ایک ٹیلی فلم اجالے جنوں کے مکمل کر چکے ہیں۔ یسرن القرآن کے نام سے بیسٹ ٹیچنگ سافٹ ویئر آف دی ورلڈ تیار کر چکے ہیں ماشاءاللہ، اور ہادی کے نام سے مکمل قرآن پاک پر مشتمل بچوں کی 3D اینیمیٹڈ فلم تیار کر چکے ہیں۔ بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، لیکن آج ہم نے جو سب سے بہترین خدمت کے حوالے سے انہیں جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن میں مدعو کیا ہے، وہ ہے اجالے جنوں کے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چاہے وہ گیئرٹ ولڈر ہو یا ٹیری جونز ہوں، سلمان رشدی ہو، کرٹ ویسٹ گارڈ ہو، نکولا باسیلی نکولا ہو، یہ وہ سارے غلیظ وجود ہیں، ناہنجار نابکار، جو آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور شان عرفہ و اعلیٰ پر رقیق حملے کرتے رہتے ہیں۔ جی بہت چاہتا ہے کہ ان کا جواب دیا جائے علمی سطح پر، کیونکہ جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، موٹر سائیکلز کو جلا دیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا دیا، بینک کو آگ لگا دی، دکانوں کو جلا دیا، اور سمجھے کہ آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، سرکار تو ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پر۔ اصل تو یہ ہے کہ ان کو انہی کے انداز میں جواب دینا، کیونکہ جواب تو دینا ہے، جواب دینے کے مگر علمی طریقے ہونے چاہیے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی پہچان علم سے کرائی ہے، حلم سے کرائی ہے، علم سے بھی اور حلم سے بھی، برداشت بھی اور علم بھی۔ تو ہمارے پروفیسر ڈاکٹر مختار عالم صاحب جو یقیناً اس کام میں اکیلے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، دعائیں پوری قوم کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ ان کا ہر بات میں ساتھ دیتی ہیں، محترمہ فضہ مختار صاحبہ۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے یہ سوچا اور اس پروجیکٹ پر کام کیا۔ ویسے بھی تمام جتنے پروجیکٹس میں نے ڈاکٹر صاحب کے بتائے اس میں ہماری بھابھی صاحبہ شامل رہتی ہیں، لیکن یہ خاص طور پر پروجیکٹ ایسا تھا کہ جس میں دونوں نے مل کر بڑی محنت کی اور اجالے جنوں کے تیار کیے۔ اب یہ کیا ہے، پہلے تو آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی شوریل ہے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ پہلے اس کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر مختار عالم صاحب سے یہ جانیں گے کہ یہ جو آپ نے سب سے بہترین خدمت کی ہے، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا، کیوں آپ نے سوچا کہ یہی کام آپ نے کرنا ہے۔ کوئی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، دلائل پر مبنی کسی مضمون کو
باہر کسی ملک کے اخبار میں شائع کراتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے تھے. آپ نے یہ اجالے جنوں کے ہی کیوں تیار کیے؟ لیکن پہلے میری خواہش ہے کہ آپ یہ ذرا کچھ جھلکیاں دیکھ لیجیے اس کی، اور پھر ہم ڈاکٹر مختار عالم صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. اب کی بار شیطان نے کئی جال بنے، لیکن سب سے بڑی شیطنیت کہ اس نے امن کو ہی قربان کرنے کی ٹھان لی. وہ بھول گیا کہ امن کی قربانی ہمیشہ نئی روشنیاں پیدا کرنے کا باعث ہوا کرتی ہے. جو آنے والی نسل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، وہ نسل جو اندھیروں سے اجالوں کی جانب سفر کو یقینی بناتی ہے. بھائی اس کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بہت گرمی اور دھوپ ہوتی تھی. کب؟ ارے بھائی پیارے نبی کے زمانے میں، اور اس زمانے میں تو بجلی اور گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے مسجد بنوائی، اس کی چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنی. بھلا اس چھت کے نیچے سب کیا کیا کرتے تھے؟ بھائی اب بوجھو نا. نماز پڑھتے تھے اور کیا کرتے تھے. لیکن بھائی اس چھوٹی سی مسجد سے اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیلا؟ کیونکہ یہ لوگ نیکی کے، امن کے اور انسانوں کی فلاح کے پیغمبر تھے. اللہ کی بندگی میں سرشار، پوری دنیا میں محبت بانٹا کرتے تھے، انسانیت کو جینا سکھاتے تھے. اسی لیے اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. لیکن یہ میری کتاب میں تو نہیں لکھا. افسوس، یہ کمپیوٹر بھی ان کے بارے میں سفید جھوٹ بول رہا ہے. Terry, one of the things I'm wondering is this rally is set to take place Saturday. Of course, that's September 11th. It's also the last day of the Ramadan fast, the holiest day known as Eid in the Muslim religion. Why are you going to burn? چاہیے اب ہر پل مدد، ہر پل مدد، اونچا کرے نام نبی. یہ لوگ یورپ کی ناراضگی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، بس انہیں خدا کی ناراضگی کی پڑی ہے. میرا تو خیال ہے یہ ناموس والا قانون ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ سارا جھگڑا ہی ٹل جائے. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانس. ایسا مت کرو پاپا، پاپا ایسا مت کرو. بس پاپا رسول کا کیا منصب ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تو ضروری ہے نا
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کریں، ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ؟ پاپا پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے؟ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ بابا پوری دنیا میں یہودی چند کروڑ بھی نہیں ہیں، اور پوری دنیا ہولوکاسٹ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی۔ بابا مسلمان پوری دنیا میں 1.5 ارب کے قریب ہیں، یعنی یہودیوں سے کئی گنا زیادہ۔ تو کیا یہ تمام مسلمان اپنے نبی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کچھ تو بولو بابا۔ بتاتا پھر چاہے تمہیں مجھی سے نفرت ہو جائے۔ کیوں بابا؟ صرف سنو، یہ اندھیر نگری ہماری وجہ سے ہے، اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ تم اندھیرے کو روشنی میں بدل دو۔ تاریکی کو روشنی میں بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے بیٹا، کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ، لوگوں کو بصیرت مل جائے گی۔ اتنی روشنی پھیلا دو، اتنی روشنی پھیلا دو کہ اندھیرے غرق ہو جائیں، لوگوں کو اپنی آخرت نظر آنے لگے، وہ حقیقت کو پا لیں گے، اور جب حقیقت کو پا لیں گے تو سب تمہارے ساتھ چلنے لگیں گے۔ جا بیٹیا رانی، جا میرا بیٹا، یہ لے، جا لوگوں کو جگائے رکھ، سونے نہ دینا کسی کو، جاگتے رہو، جاگتے رہنا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمیشہ جاگتے رہنا، یہی اصل حقیقت ہے، اسے ہی مانتے رہنا۔ اندھیرے جتنے گہرے ہوں، ستارے سے زیادہ جگمگاتے ہیں، بھٹکتے قافلوں کو منزلوں کی راہ دکھاتے ہیں، انہیں پہچانتے رہنا، انہیں پہچان ماضی میں جس کسی نے بھی انبیاء کے ساتھ ٹکر لی، دراصل اس نے اللہ کی دشمنی مول لی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے شیطانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب نازل کیا۔
اور انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ چند لمحوں کی قوت میں مست فرعون غرق کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ سلسلہ پھر شروع ہونے کو ہے؟ شاید یورپ کے دانشوروں کو بھی اس بات کا ادراک ہو چکا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا فرض اس روشنی کو پھیلانا ہے جس نے 1500 سال قبل عرب کی ایسی ہی جاہلیت کو تہذیب عطا کی جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ آئیے اس روشنی کو اتنا پھیلا دیں کہ اندھیرے کبھی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے ماشاءاللہ جھلکیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب ہم چلتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مختار عالم صاحب اور محترمہ فضہ مختار صاحبہ کی طرف۔ پہلے تو آپ دونوں کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ جتنا ہم آپ کو دیکھتے ہیں اس کاز کے لیے کام کرتے، کاش اگر امہ کا دوسرا میڈیا اور دوسرے میڈیا پرسنز بھی اتنا کام کر لیتے تو یہ تاریکیاں کب سے چھٹ جاتی اور یہ سارا کام جو ہے یہ اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بالخصوص آپ نے جو کام کیا ہے اور اس پر آپ کو بہترین اجر، میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں، میرے پاس ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر، آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے رزق، کاروبار سب میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے ایک بڑا منہ توڑ جواب ماشاءاللہ دیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں سوچا آپ نے کہ بھائی یہ میں اجالے جنوں کے تیار کروں گا؟ عامر بھائی، یوں ہے کہ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں آرٹ کا، اور ایک عرصہ سے جب ہم ویسٹرن ہسٹری آف آرٹ پڑھتے ہیں، ایک بڑا مشہور نام ہمارے سامنے آتا ہے وین گوگ کی۔ وین گوگ کی پینٹنگز بلین آف ڈالرز میں اور ملین آف ڈالرز میں جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں، پرچیز ہوتی ہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھ کو ایک اسپرچول کال ہے کہ مجھے یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کان کنوں میں بھی کام کیا، اس نے غریبوں میں بھی کام کیا، اس نے پاگلوں کے لیے بھی کام کیا۔ تو جو مسلمان کو اسپرچول کال ہے وہ تو اتنی واضح ہے کہ شاید آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھتا اس کال کو، کہ اس معاملے کے اندر جو کہ حرمت رسول کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے کے اندر کیسی کال ہے اور کتنی بنیادی چیزوں کو جو ہے وہ پس پشت ڈال کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ممبر رسول کے ساتھ ان کا ممبر سجایا جاتا ہے، اور وہ کال جو مسلمانوں کو اور بالخصوص ذرائع ابلاغ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بتائیے آپ کس در پہنچے ہیں؟ آپ کے کال دی ہے باقاعدہ؟ جی کال دی ہے، کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم ان رجزی اشعار کا جواب دو، ہجو گوئی کا جواب دو، یہ کال ہی تو ہوئی، یہ کال ہی جی، اور یہ دشمن کے دل پر تیروں کی بچھاڑ سے زیادہ سخت ہے۔ جی، اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد کرے۔ جی ہمیں بھائی، ہم نے اس سارے کام کے اندر ایسی مدد دیکھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ جو کہا کہ فرمایا کہ روح الامین تمہاری مدد کرے، جواب دو، علمی جواب دو، کیونکہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو تم بھی یہ کرو۔ جی تم بھی یہ کرو، تو آپ نے پھر وہی کال ہے۔ اور میں اس کو تمام میڈیا کے لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام میڈیا کا فرض تھا، ہمارے لیڈرز کا فرض تھا، اگر ہم اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں اب بھی، تو یقین کیجئے کہ کوئی ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹے، کوئی ایک اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ٹوٹے، کسی ایک گاڑی پہ حملہ نہ ہو اور کسی جان کا نقصان نہ ہو۔ اور مسلمانوں کے پاس جو جذبہ ہے اور جو علمیت ہے اور جو جواب انہوں نے قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے، اس سے بہتر تو کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ آپ نے اجالے جنوں کے بنا کر ثابت کیا ہے کہ جواب ایسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے ایک تو الحمدللہ گو کہ آرٹ کے طالب علم ہیں، لیکن پوری طریقے سے فضیلہ حضرت حسان بن ثابت کا مطالعہ کیا اور یہ دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں جواب دینے کا کہا اور کس انداز میں جواب دیا گیا۔ حجف کا کہا تو اس کی لیمیٹیشنز کیا تھیں، اور اگر ورفانہ اللہ کا ذکر کی بات کی تو اس کی اٹھان کیا تھی اور اس کی شان کیا تھی۔ تو ان باتوں کا کچھ ہم نے خیال تو اس میں کیا ہے بہرحال، لیکن ایک جو بڑی اہم بات میں اس میں کرنا چاہتا ہوں، اور میری اہلیہ بھی ظاہر اس میں میرے ساتھ رہی ہیں اور ہم بھی دونوں بھی اکیلے نہیں۔ ویسے یہ بڑی طاقت ہوتی ہے، جی اگر بیوی ساتھ ہوں کھڑی ہوئی، بہت طاقت ہے، اور یہ 20 سال سے میرے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں، اور یہ ان کی بھی توفیقات ہیں، ان کو بھی خدا نے توفیق دی کہ اس میں یہ ساتھ الحمدللہ۔
ہم نے جب اس فلم کا میں ایک بندے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے. جی ضرور, کیوں نہیں. میں نے جب شاطم کا جو ناول کی شکل میں چھپ چکا ہے, جب اسکرپٹ لکھا تھا تو میں اس کو لے کر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اس کام کو کریں گے. اچھا. اور گلا تو کسی سے نہیں ہے, لیکن ایک دوست ہیں ہمارے عبدالرؤف صدیقی صاحب, سعودی عرب میں ہوتے ہیں, تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم روضہ رسول پر بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ سائن کریں کہ ہم اس پہ کام کریں گے. صحیح. تو ان کو میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اچھا ماشاء. اور ہم لوگوں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ایک چھوٹے سے بالکل لیول سے چھوٹی سی ایک چیز بنانی شروع کی تھی, اور جو ڈیٹیلز ابھی آپ نے ساری بتائی ہیں لوگوں کو, آپ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کوئی ایسی ہرڈل نہیں ہے اس مسلمان قوم کو, اس مسلم امہ کو, کہ اب ان لوگوں کو ایک قانونی طور پر, اخلاقی طور پر اور مدلل جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ان کے استعمال کے ذریعے ان لوگوں کو بریکس لگا دی جائیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. میں 22 مئی 2010 کا حوالہ دوں گا. پٹیشن جب فیس بک بین ہوئی تھی. جی. اچھا, ہماری ٹیم تھی اس میں پوری کی پوری شامل, اور اس وقت یہ ہم نے اس کا پہلا سٹارٹ لیا تھا اس فلم کا. میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں عامر بھائی, اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی پروگرام کریں ضرور. ہوا یہ کہ فیس بک بین کرنے کا آرڈر نہیں تھا, فیس بک بین کروانے کی پٹیشن نہیں تھی. گورنمنٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا تھا پاکستان کے مستقل مندوب کو, یو این میں مستقل مندوب کو آرڈر کیا تھا کہ یو این میں ایک ریزولوشن پاس کرواؤں. اور ایک ریزولوشن جو ہے آلریڈی 1999 میں پاس ہوئی, اور اس کے اوپر OIC کی لابنگ کر کے دوسری ریزولوشن جو ہے وہ سن 2011 سپٹمبر میں پاس ہوئی. صحیح. اور ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے یو این کا, وہ اس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی قرار دیتا ہے. صحیح. میں نے ٹی وی اینکرز کو جو مختلف چینلز پہ پروگرام کرتے دیکھا, اس میں نے بہت وکلاء کو یہ کہتے دیکھا کہ یہ ریٹ اور یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کی طرف سے جا سکتی ہیں. بھائی یہ اسٹیٹ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی پوری امہ کی ذمہ داری, یہ اجتماعیت اس کو لے کے جا سکتی ہے. اور ٹھیک ہے, وہ وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے, پٹیشن سائن کی جاتی ہیں تو اثرات ہوتے ہیں اس کے, ہمیں بھی کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. بھابھی آپ ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہر قدم پر شوہر کا ساتھ تو دینا ہی آپ نے, لیکن اس کام میں خاص طور پر جب آپ ان کے ساتھ رہیں تو آپ کے محسوسات کیا رہے ہیں؟ میں بیان نہیں کر سکتا. جزاک اللہ. اس لیے کیونکہ یہ اسپریچول کال کا ایک لفظ کا ہے نا, میری پوری زندگی اسی پہ کرتی. سبحان اللہ. اور اللہ کرے ہماری زندگی اور ہماری آئندہ نسلوں کی زندگی سے میں گزر جائے, ہم سب کی گزر جائیں. جی اسی میں. جی میرے 2 بیٹے ہیں, اور میں نے ان کو مینٹلی طور پہ ابھی سے اس بات کا تیار کیا ہے کہ ہمارے اس کام کو نہیں چلانا. بڑا میرا بیٹا میڈیا اسٹڈیز میں پڑھ رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کو مطلب گھر میں وہ ہمارے ساتھ کام بھی کرتا ہے. صحیح. لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے بس بابا جیسا بننا ہے. واہ واہ واہ. تو میں اس سے زیادہ کمپلیمنٹ میرا خیال نہیں دے سکتی. اور دیکھیے آپ مختار ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختاری بنا دیا کہ اس معاملے میں, اور پھر مختار عالم ہیں آپ, تو پورے عالم میں آپ کی آواز اس وقت گونجے گی, اور پوری دنیا دیکھے گی یہ پروگرام بھی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اجالے جنوں کے جب لوگ دیکھیں گے تو ان کو جواب بھی ملے گا آگے بات کرنے کے لیے, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں فلم کے ذریعے ہی جواب دیا جائے تو بھئی ہم نے فلم کے ذریعے آپ کو جواب دیا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر مختار عالم صاحب آپ کا, اور محترمہ فضہ مختار صاحبہ آپ کا. آپ دونوں شخصیات ہماری سب سے بہترین خدمت جو سیگمنٹ ہے اس میں تشریف لائے. ناظرین کرام, یہ تھا اجالے جنوں کے, اس کی ایک کہانی, اس کا پس منظر. تو اب یہ باقاعدہ کب لانچ ہوگی یہ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم بعد میں معلوم کریں گے, اور پھر ان سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہمیں یہ ذمہ داری سونپیں, اور اس کی کچھ ہم باتیں طے کر لیں گے تاکہ یہ باقاعدہ آپ کو دکھائی جا سکے. ابھی تو ہم نے جھلکیاں دکھائی ہیں, لیکن یہ پوری فلم آپ دیکھ سکیں جو کہ 45 منٹ پر مبنی ہے. ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں. نہیں جی, آپ کی محبت, آپ تشریف لائے, سب سے بڑی بات تو یہ پہلے یہ پہلا شرف جو ہے جیو کو حاصل ہوا اور آپ کے توسط سے حاصل ہوا کہ اس فلم کو جو متعارف کروایا جا رہا ہے وہ اسی پلیٹ فارم سے متعارف کروایا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اسی پلیٹ فارم سے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں فٹ پرنٹ ہے وہاں تک یہ پھیلے گی بھی انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اس کا اجر جیو کو بھی جائے گا. اور عامر بھائی دعا کیجئے کہ یہ پاکستان کی وہ پہلی کاوش ہے کہ پاکستان
हम कुछ नहीं, नहीं सही बात, पाकिस्तानी हम हाँ जी, कि हम पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर ये साबित पाकिस्तान किया कि सबसे आगे खड़ा हुआ है, सबसे पहला जवाब बिल्कुल से इश्क़ रसूल में पाकिस्तान नंबर 1 है। ठीक है, तो नाज़रीन मोहतरम, देखिए आपका जुम्मा कितना अच्छा बना दिया मैंने। वैसे तो अल्लाह ताला ने बनाया है जुम्मतुल मुबारक, हम क्या अच्छा बनाएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की मदद और नुसरत से आज डॉक्टर मुख्तार आलम साहब यहाँ आ गए, तो हम ज़रिया बन गए स्क्रीन के ज़रिए। तो बनाने वाली ज़ात खुदा की, इसको सिर्फ इस्तिफ़ामिया जुमला समझिएगा, हम क्या किसी का दिन बना सकते हैं और उसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब आप नमाज की तैयारी की तरफ बढ़ते रहिए और वही 3 सुन्नतें रिपीट करूँगा। आज गुस्ल भी करना है, खुशबू भी लगानी है, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनने हैं। नमाज का वक्त बहुत करीब हुआ चाहता है। ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि अपने घर में मौजूद साहिबान से ये कहिए कि बस अपने इधर उधर के काम आप बंद करें और मस्जिद जाने की तैयारी करें, बच्चों को भी भेजने की तैयारी करें। उसके साथ साथ फिर आप उनके चले जाने के बाद नमाज का एहतमाम और फिर जो मर्द हजरात घर में वापस आते हैं तो ज़ाहिर है कि खाने का एहतमाम भी होता है, दोपहर का खाना। काश कि हमारे यहाँ जुम्मे की छुट्टी होती तो फिर ये सब कुछ कहना नहीं पड़ता, बल्कि ख़ुद ब खुद होता जो कि हुआ करता था। एक छोटा सा वक्फ़ा, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे और उसके बाद है सबसे बेहतरीन अक़ीदत। तो आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि सबसे बेहतरीन अक़ीदत में आज कौन होगा, लेकिन पहले एक वक्फ़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जुम्मा करीम। अब हमारा जो सेगमेंट है वो है सबसे बेहतरीन अक़ीदत। मैंने आपसे वक्फ़े में जाने से कबल कहा था कि आज आपके लिए सरप्राइज़ है। तो आज सरप्राइज़ तो कोई ख़ास नहीं है, बस सिर्फ ये कि आज सबसे बेहतरीन अक़ीदत में बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़रान अक़ीदत की सादत यानी पेश करने की सादत जो है वो मैं ही हासिल करूँगा। तो मैं पहले एक नात पेश करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह हम खुतबे की तरफ बढ़ेंगे। सब लोगों से गुजारिश है कि मिलकर मोहब्बत से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। न कहीं से दूर है मंज़िलें, न कहीं से दूर है मंज़िलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उस को नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है, जिसे चाहे उस को नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना
بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی آن تھی، وہ کسی امیر کی آن تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا رابطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا رابطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ تجھے اے منور بے نوا
در شاہ سے چاہیے اور کیا تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے چاہیے اور کیا جو نصیب ہو کبھی سامنا جو نصیب ہو جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ آئیے ناظرین محترم خطبے کی طرف بڑھتے ہیں اور پیش خدمت ہے اب خطبہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ۔ ناظرین محترم، سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت فرما دی ہے کہ انسان جو بات بھی کرتا ہے ایک محافظ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو فوراً اسے لکھتا ہے۔ انسان کی تمام گفتگو، تمام افعال و اعمال کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے۔ زبان بظاہر تو انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس کی اہمیت پورے جسم پر حاوی ہے۔ بڑا مشہور عربی مقولہ ہے ناظرین محترم، المرء مخفی تحت لسانہ، یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ زبان سے ہی انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان پورے انسان کا پردہ ہے۔ اگر انسان خاموش رہے تو کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل، عقل مند ہے یا بے وقوف۔ لیکن انسان جب بولنا شروع کرتا ہے تو بہت جلد یہ حقیقت غالب ہو جاتی ہے کہ بولنے والے کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ قدم کی پھسلن سے انسان وہاں نہیں گرتا جہاں زبان کی پھسلن سے گر جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ قدم کی پھسلن تو شاید تھوڑی بہت جسمانی چوٹ پہنچاتی ہے، لیکن زبان کی پھسلن تو روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ اور آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا طبیب پیدا نہیں ہوا ماں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کے پاس روح کے زخم کا بھی علاج ہو۔ روح کے زخم کا علاج صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ روح زخمی ہو جاتی ہے۔ زبان کا استعمال کبھی اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے ذرہ آفتاب بن جاتا ہے، اور کبھی زبان کا استعمال اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ انسان ثریا کی رفعتوں سے
گڑھے میں گر جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو زبان کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے اپنی دونوں داڑھوں کی درمیان کی چیز یعنی زبان کی ضمانت لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ان اعضاء کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنت کی ضمانت لی گئی ہے، اور خدا نخواستہ ان اعضاء کا غلط استعمال بے احتیاطی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف ہی میں ایک اور روایت آپ سے منسوب ہے کہ بندہ کبھی زبان سے ایسی اچھی بات نکالتا ہے کہ رب تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس ایک بات پر اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور کبھی بندہ ایسی بات کہتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اسے علم بھی نہیں ہوتا، اور یہ بات اس کے جہنم میں داخلے کا باعث بن جاتی ہے۔ اب غور کا مقام ہے، ہر لفظ ہر جملے کی ادائیگی سے پہلے بار بار سوچیے۔ یاد رکھیے کہ انسان خاموش رہ کر شاید نہ پچھتا ہے، مگر بول کر بار بار پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، مگر زبان سے نکلی ہوئی بات کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوتی ہے جو کبھی واپس نہیں ہوتی۔ زبان کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ بات انتہائی سادہ ہے کہ زبان اگر اچھی بات کہتی ہے تو تمام اعضاء اس کا نفع اٹھاتے ہیں، اور اگر زبان سے کوئی بد اخلاقی، بد زبانی ہو، بد کلامی ہو، جسم کے دیگر اعضاء پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے، پٹائی ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ زبان کو احتیاط سے استعمال کیجیے، آخرت کا نفع بھی اسی میں ہے اور دنیا کا بھلا بھی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز جمعہ کا وقت ہو جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعے کی نماز کے دوران مجھے بھی یاد رکھیے گا، پاکستان کو یاد رکھیے گا، سب کو یاد رکھیے گا، اہل و عیال کو، دوستوں کو، اقربا کو، گھر والوں کو، غیروں کو، اپنوں کو، غریبوں کو، بے کسوں کو، بے حالوں کو، سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔